عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے کچھ مقاصد خود بیان کیے۔ ان میں سے ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا جو بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز معیشت، ان سب چیزوں میں اخلاقی غلبے کے لیے میں مبعوث کیا گیا۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کا خلق تو عظیم ہے۔ کچھ صفات ہمیں بڑی جلدی اخلاق حسنہ کی اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو بے رہ روی ہے اس کو صرف نعروں سے نہیں روکا جا سکتا۔ جو ہماری طبیعتوں میں اضطراب ہے وہ صرف اچھی مجالس سے ہی فقط کر دینے سے ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں ان مجالس سے پھوٹنے والی ضیاء سے، ان مجالس سے ملنے والے سبق سے، ان محافل کے انعقاد پر مرتب ہونے والی نصیحت سے، ملنے والی نصیحت سے ہمیں اپنے اوپر عملاً کچھ چیزوں کا نفاذ کرنا ہوگا۔ مثلاً ایک چیز بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ ہے بے چینی، بے قراری، اضطراب، دوڑ دھوپ، حلم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عدم برداشت یہ عالمی مسئلہ بن گیا۔ کسی چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے، مزاجوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، دل تنگ ہوتے نظر آتے ہیں، چھوٹی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عرب کی سوسائٹی کے اندر لوگ سخت مزاج تھے، وہاں کے جو بدو تھے ان کی ترش روئی کا ہر آدمی شکوہ کرتا تھا، ان کا لہجہ پتھروں سے زیادہ سخت تھا۔ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حلم کا مظاہرہ فرمایا، حضور نے اس بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ پتہ ہے آپ کو دنیا میں بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان میں بردباری نہیں، ٹھہراؤ نہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، نجرانی چادر۔ تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے محبوب کی اس چادر مبارک کو کھینچا۔ آپ فرماتے میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن پر اس کا نشان پڑ گیا چادر کا۔ اور جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اللہ نے مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کرے۔ یعنی سوالی بن کے آیا ہے، مانگنے آیا، اور حال یہ ہے کہ مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور اس سختی سے کھینچ رہا ہے کہ گردن پر نشان پڑ گئے۔ اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی حرکت اتنی سخت تھی کہ محبوب کی مقدس وجود اطہر پر وہ نشان چھوڑ گئی۔ لیکن جب اس نے کہا نا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے اس وقت میرا قربان ہونے کو جی چاہا جب حضور نے بات سنی اور مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال اللہ نے صرف محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یعنی وہ اس سختی سے مکالمہ کر رہا ہے کہ مقدس چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ ہمارا دروازہ کو زور سے بجا دے نا فقیر کبھی، تو ہم کہتے ہیں بھائی تو خیرات لینے آیا کہ قرضہ لینے آیا؟ توڑے گا تو دروازہ۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نے گردن مبارک پر نشان چھوڑ دیا، پر حضور مسکرائے۔ میرے دوستوں، طبیعتوں میں کچھ ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، حضور سے بردباری کا فیضان مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بے چینیاں، ہماری بے قراریاں، ہماری طبیعتوں کا الجھاؤ اور ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا، آپ یقین کریں یہ محافل اور مجالس میں بعض انتظامی معاملات کی بھی دوست پابندی نہیں کرنے دیتے۔ کسی کو کہا جائے کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ تھوڑا ٹھہر کے آئیں، آپ اس دروازے کی بجائے اس دروازے کو اختیار کر لیں۔ لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں
من چاہا سارا ماحول چاہیے. ہم کسی اصول کے، کسی ضابطے کے، کسی قاعدے کے پابند نہیں رہنا چاہتے. کیوں کہ بردباری نہیں ہے. نوجوانوں، علم بھی اسی بندے کا کام آئے گا جس میں بردباری ہو. بزرگ بھی وہی کہلائے گا جس میں بردباری ہو. سمجھدار بھی اسے کہا جائے گا جس میں علم ہوگا، قوت برداشت ہوگی، جس کا سینہ کشادہ ہوگا. یعنی 14 طبق دلے دے اندر ایسی تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو. آپ کا کشادہ سینہ یہ دراصل. اور پھر ایک اور اہم چیز ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھنی ہے، وہ ہے شجاعت، بہادری، توانا سوچ اور توانا طرز زندگی. ڈرا ڈرا انداز نہیں، سہما سہما انداز نہیں. ایسا نہ ہو کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں. یعنی جو چیز ابھی آئی نہیں اسے سوچ کے بعد لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جن گھروں میں زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں، سہولیات آ گئی ہیں، زندگی آسودہ ہو گئی ہے، وہاں انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ آنے لگ گئے. آپ ذرا ذرا سی بات پر اگر گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے، تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دیں. زندگی تو بذات خود ایک مشقت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی. اور سمجھدار آدمی اور مالدار آدمی لیکن ذرا ذرا سی بات پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں. یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجیے. مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، چیخنے کی. یکدم اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچھیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے اور جا کر معلوم کرتے ہیں کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے. فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا گئے. اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں. ہم ابھی تیاری میں تھے لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے. آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے. بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. 5 منٹ سے پہلے سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے. لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. طاقتور زندگی گزارے، مضبوط اعصاب کے ساتھ وقت گزارے. ذہن بنائے کہ زندگی میں پریشانی آئے گی، مجھے فیس کرنا. آپ کا ذہن ہونا چاہیے. مجھے بتائیے جو جوان ہے اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے. بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، قوا کمزور ہونے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے. تو حضور سے فیض مانگے، بہادری کا فیض. نبی پاک علیہ السلام صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے. حضور قریب. ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے. میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے. تو فرمایا نا بھائی پیچھے نہیں ہٹنا، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے. لہذا پیچھے نہیں ہٹنا، آگے کی طرف پیش قدمی کرنی. تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں، بے چینی نہیں، الجھاؤ نہیں.
मिलाद शरीफ वाले महबूब से ये फैजान पाए कि हमने हमेशा अपने आसाब को मजबूत रखना। फिर अल्लाह ताला ने ना अपनी हिकमत के साथ लोगों के अंदर दौलत को तकसीम किया, ये उसकी हिकमत है। सूरत शूरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर सब लोगों को माल में वुसअत दे दी जाती तो ज़मीन में फसाद हो जाता, बगावत हो जाती। सबको माल में वुसअत नहीं मिलती, लेकिन जिन अमीरों को अल्लाह माल अता करता है ना, उनमें गरीबों का भी हक होता है। कुरान मजीद कहता है साइल का और महरूम का हक है। ये जो मैं कह रहा हूं इस पर गौर करें, हक है। आप पर, अमीर आदमी पर गरीब का, आपका ख्याल है वो मांगने आया है, और अल्लाह का कुरान कहता है हक लेने आया है। उसका हक है। जब इंसान के मिजाज में माली तौर पर घुटन आती है ना, वो कंजूस हो जाता है, बखील हो जाता है। अल्लाह ताला ने माली तौर पर वुसअत दे दिया, पर कल्बी तौर पर थोड़ी सी ना इसके मिजाज के अंदर घुटन है, तो फिर भी माहौल में परेशानी पैदा होती है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को ज्यादा माल अता करता है, उनकी जिम्मेदारी है गरीब बहन भाइयों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, साइलीन का, मसाकीन का, यतीमों का, बेवाओं का, कमजोरों का ख्याल रखें, उनकी माली मुआवनत करें और उनका हक समझ कर करें। कि अल्लाह हुज़ूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम का एक फरमान अगर कभी हमें याद हो जाए ना, तो आप यकीन करें कि दिल कभी तंग ना हो खर्च करते हुए। हुज़ूर फरमाते हैं रब तुम्हें जो अता करता है ना, वो तुम्हारे ज़ईफ़ों की बरकत से अता करता है। वो जो तुम्हारे यहाँ कमजोर रोटी खा जाते हैं ना, गरीब खा जाते हैं, उनके सबब से अल्लाह तुम्हें देता है। तो अगर ये जहन बन जाए ना कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी बरकत से दे रहा, तो फिर जब कोई आए तो बंदे का दिल तंग नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, मुस्तरिब नहीं होगा। बल्कि हमने तो तारीख में ऐसे भी सखी पड़े हैं, को लेने आता था तो उसका शुक्रिया अदा कर देते कि यार तेरी मेहरबानी, तूने इस काबिल समझा है कि मैं तेरे कुछ काम आ सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया से, हुजूर की सीरत पाक से हमें जो फैजान मिलता है ना, इस नुक्ते को जरूर समझिएगा। यानी आप कुतुब सीरत में ये पढ़ेंगे कि महीना महीना काशाना नूर के अंदर आग नहीं जली, चूल्हा नहीं जला, खजूर पानी पे गुजारा। और अगर एक सोने की डली घर में पड़ी रह गई है, एक टुकड़ा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के तेजी से घर तशरीफ ले गए और हुजूर ने उसे उठाया और अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। किसी चीज को घर में पड़ा नहीं रहने दिया। घर में तो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह एक वक्त फाका हो, एक वक्त रोटी हो। लेकिन हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, फरमाते हैं कि जब भी किसी ने हुजूर से सवाल किया है ना, तो जो चीज हमने हुजूर की जुबान से नहीं सुनी वो नहीं है। हुजूर ने कभी किसी को ला नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया नहीं है। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। यानी घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जल रहा, फाकों की दुआएं हो रही हैं, लेकिन जब कोई लेने आया है तो हुजूर ने कभी नहीं का लफ्ज अपनी जुबान से अदा। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आप देखिए फाजिल बरेलवी क्या कहते हैं, फाजिल बरेलवी कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। महबूब जब धारे चले ना, धारे अता के धारे चले, तो पता चलता है कि मेरे करीब ने किसी को कतरा अता किया।
اس کے گھر میں دھارے چل رہے ہیں، نہریں بہ گئی۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پورے تارے کھل جائے نا سخا کے اور سخاوت کے، پورا گھر اور پورا محل روشن ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم محبوب نے کسی کو ذرہ عطا کیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ سخاوت کا مزاج پیدا کریں اور غریبوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ سخاوت کا مزاج تو پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، آپ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو دے میں تیرے بندوں میں بانٹوں گا۔ آپ ارادہ تو کریں، وہ کریم ہے، عطا کرتے کہاں دیر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، اور کس طرح کی سخاوت، اس سخاوت کا انداز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے نا 2 پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑی مانگ لیا۔ تو یہ حضور کا دربار ہے نا، محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا، سارا ہی دے دیا کریم محبوب۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، گاؤں جا کے نا اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے۔ ہر آدمی کا اعلان کرنے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی دور ہو جاتا ہے، سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ۔ محبوب تو یوں بانٹتے ہیں۔ وہ میرے دوست سخاوت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا 5 کے لیے۔ آپ مزاج تو بنائے بانٹنے کا، ارادہ تو کرے دینے کا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے جس آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا وہ سب سے پہلے گاؤں چھوڑتا ہے، وہ محلہ چھوڑتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ماڑے میں، اور اسے وہاں جانا بڑا ضروری لگتا ہے جہاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہوں، محل ہی مال ہو، بنگلے ہی بنگلے ہوں۔ وہ چونکہ پرانا محلہ ہی یاد نہیں رہتا، ٹوٹی سڑک ہی وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان، جب اس کے بچے شہر کو جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سب۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا، تو جا کے بیٹھی امیروں میں کیا چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وقت گزارتے، ان کے لیے بھی تو اپنے دل میں طبیعت کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ میرے عزیز رسول اللہ بانٹتے، نبی پاک عطا کرتے، اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ حضور نے جس کو دیا ہے نا اسے بھی دینے والا ہی بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا۔ پھر ایک اور بات، کبھی کبھی نا لوگ ہم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ان کاموں کو باتوں کا طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں۔ آپ تو نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، نہ موسم دیکھ رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور نہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کرنے کی۔ چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے رنگ تھوڑا بدل لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں نا اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی، تو پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دے۔ بخاری مسلم میں سیاستہ میں آپ کو حدیث سے ملے گی، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا، اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعی اس میں تبرک ہوتا ہے۔ نبی پاک کے دستے مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے، ان کے لیے تبرک ہو جاتا، گھروں کو لے جاتا۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا، جاڑے کی ٹھنڈی صبح، یعنی سردیوں کی ٹھنڈی صبح، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح پانی لے کے آنے کی، ٹھٹھرتا ہوا پانی، فجر کا وقت، سردی کا ٹائم، لیکن وہ غلام لا کے پیالے جیسے ہی آگے کرتے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سیدہ آمنہ کے لال پہ قربان جاؤں، کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا، فوراً ہاتھ ڈبو دیتے۔ محبوب دل جوئی کرتے، کرم نوازی کرتے، عطائیں کرتے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ انہوں نے موسم نہیں دیکھا، وہ سردی میں لے آئے، پر یہ کریم ہے نا، اور دروازہ کریم سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، محبوب پاک علیہ السلام عطا کر دیتے۔ او یارو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے موسم حکم اماں دے ہی دیتی ہو، کبھی کوئی ایسی بات ابا جی کر دیتے ہو جو آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ نہ کرتی ہو سکتا ہے کبھی گھر والے کوئی ایسی بات کریں جو برداشت کے قابل وقتی طور پر نہ ہو، لیکن یہ دیکھو نا میرے نبی کا اخلاق، یہ دیکھو نا حضور کا انداز۔ میلاد منانے والوں، محبوب کے نام پر نعرے لگانے والوں، اپنے مزاجوں میں وہ کشادگی بھی پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کام کریں جو بظاہر طبیعت کے مطابق نہ ہو، پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے، جو ٹھنڈک پہنچایا کرتے۔ عزیز بھائی، ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے۔ غصہ ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں، یہ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے، غصہ آنا بھی چاہیے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دین کے دشمنوں پر بندے کو غضبناک ہونا چاہیے۔ محبوب بھی غصہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا نا، شریعت کی حدود، تو حضور غصہ کرتے۔ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو غصہ آتا ہی نہیں، تو میں نے کہا یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اگر کہیں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے غصہ نہیں آتا، تو یہ بھی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ آپ کو غصہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ کو کبھی کبھی دین کے معاملے کے اندر غصہ بھی آنا چاہیے۔ جس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اس میں یہ بھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو، غصہ بھی آنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں دین کے دشمن پر غصہ نہیں آتا، وہاں تو انسانیت جاگتی ہے، ہمیں غصہ آتا ہے ذاتی دشمن۔ اور حضور کا اخلاق یہ ہے کہ ذاتی دشمن پر غصہ کرنا ہی نہیں، جو ذات کا دشمن ہے اس پر ناراضگی قطعاً نہیں کرنی، وہ ذات کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد بیان کر دی، یہ لفظ بیان کر کے ایک اتنا بڑا اخلاق کا دائرہ کھینچ دیا ہمارے گرد کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو کبھی نہیں توڑنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا۔ مسلم شریف میں موجود ہے، وہ دوستوں کبھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے انتقام۔ میلاد منانے کے لیے تشریف لانے والوں، حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں، کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں، صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے، معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے۔ کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا، کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے۔ آج کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے ہم، جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوگا وہاں ہم اپنی ذات کا بت چکنا چور کر دیں گے۔ پھر انسان کو غصہ آتا ہے نا اپنے ماتحتوں پر، لوگ غصہ کرتے نہیں ملازمین پر، اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں، لیکن میرے
महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ये आदत सही कुतब सही अहादीस में हुजूर का ये इखलाक मौजूद है। महबूब ने अपने दस्ते मुबारक से न कभी किसी गुलाम को मारा, न कभी किसी औरत पर हाथ उठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हद बंदी बयान की कि आपको अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लेना। ये सोच कभी बना कर तो देखिए, ये कायदा कानून अपनी जिंदगी में इसका निफाज तो करें। हर जगह जाती झगड़े जात के मामलात हमने खड़े किए हुए हैं। ये कितना मशहूर वाकया है ताइफ का, लोगों ने पत्थर मारे और जब बाकायदा फरिश्ते ने आके कहा या रसूलल्लाह हुक्म करें तो मैं इनको पीस के न रख दूं, तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ये नहीं मानते तो उम्मीद है इनकी नस्लें कलमा पड़ जाएंगी, इनकी पुश्तों में से अल्लाह ऐसे लोग पैदा करेगा जो शिर्क से बचेंगे, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करेंगे। लिहाजा हमें इनके बारे में कोई सख्त अंदाज इख्तियार करना नहीं है। मेरे दोस्तों, एक और भी मसला बन गया है। मैं बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ, पर आपका ज़ौक शौक देख के मेरी तबीयत भी बढ़ रही है कि बातें कुछ और करूँ आपके साथ। थोड़ा वो किसी ने कहा था ना इनकार करी अज साकी मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दाज मी बरसा दे प्यास दा नहीं ठिकाना। तो कुछ मेरा दिल कर रहा है कि कुछ दर्द दिल खोल के आपके सामने रखूं। जो चीज़ें मुआशरे में महसूस करता हूँ उन एहसासात में से कुछ बातें आज आपके साथ करूं। एक और तबीयत हमारी बड़ी हो गई है लान तान करने की, बुरा भला कहने की, सख्त सुस्त जुमले कहने की। अब यकीन करें मजहबी स्टेज से आजकल मजहबी स्टेज से लफ्ज बयान किए जा रहे होते हैं माज़अल्लाह, और इस तरह की गुफ्तगू की जा रही होती है बाजारी जुबान में कि जो इस स्टेज को ज़ेब नहीं देती। इतने एहसास वाली जगह पर बैठकर आप इतनी कमजोर बात कर रहे हैं, कच्ची बात कर रहे हैं और ऐसा जुमला बोल रहे हैं जो जुमला ही बाजारी है। वो जी फलाने ने कहा तो मैं उसके जवाब में कह रहा हूँ, आप उसकी सतह पे उतर आएंगे। वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से तो कभी इंसान की गुफ्तगू हो तो उन्हें सलाम किया जाता है, उनकी सतह पर उतर कर बात नहीं की जाती। ये तरीका ही दुरुस्त नहीं है। मेरे अजीज हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब एक मकाम पे कहा गया ना हुजूर अलैहिस्सलाम को, सहाबा फरमाते एक मकाम पे कहा गया या रसूलल्लाह आप दुआ कर दें ये तबाह हो जाए। हुजूर फरमाने लगे मुझे लानत करने वाला बना के नहीं भेजा गया, मुझे तो रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। तो जो बनाकर भेजा गया है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक शख्स बुरा भला कह रहा था, आप दुआएं दे रहे थे। एक साहब ने कहा हुजूर वो बुरा भला कह रहा है आप दुआएं दे रहे। फरमाने लगे उसके अंदर जो है वो बाहर निकल रहा है और मेरे अंदर जो है वो बाहर निकल रहा है। तो अब यहाँ जिस चीज का स्टॉक है वही निकलेगा ना। अब कुछ लोगों के अंदर जो भरा हुआ वही बाहर आएगा। हजरत अनस बिन मालिक का ये फरमान, अल्लाह करे उम्मत याद करे। हजरत अनस बिन मालिक इरशाद फरमाते हैं, ना तो नबी पाक फहश वो थे, कोई ऐसी बात ना करते जो खिलाफ अदब होती, ना लानत करने वाले थे, ना आपका कलाम इस तरह का होता था जिस तरह का अरब में बद कलामी से गुफ्तगू की जाती थी। फरमाते अगर कभी हुजूर को बड़ा जलाल भी आता तो इतने लफ्ज फरमाते थे उसकी पेशानी खाक आलूद। इससे ज्यादा कभी मेरे नबी करीम ने कोई बात इरशाद, नाक खाक आलूद हो, पेशानी खाक आलूद हो, इससे बढ़कर कभी कोई जलाल का जुमला हुजूर की जुबान से नहीं निकला। आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आपका लहजा इतना मीठा हो, इतना बावकार हो, लफ्ज इतने जचे तुले और हसीन हो, आपको नारा लगा के ना कहना पड़े गुलाम है रसूल के गुलाम है, बल्कि आपके लहजे से अंदाजा हो कि ये कोई आम नहीं है, ये रसूलुल्लाह का गुलाम है। इसका अंदाज बताता है नबी पाक का गुलाम है, इसके लफ्ज और जुमलों की तासीर बताती है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। यानी आप कहते फिरे कि मैं बुलबुल खुश लहजाए गुलजारे नबी, मीठी मेरी बातें हैं मैं नमक खारे नबी।
حضور کا نمک کھاتا ہوں اس لیے لہجے میں مٹھاس آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق عالیہ کی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایک بات جو آج امت کو بڑی سمجھنی ہے اور جس پر امت کو بہت زیادہ غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ امت کو نا اب کچھ دائروں کا پابند ہونا پڑے گا۔ اب اپنی زندگی میں کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے، کچھ قاعدے بنانے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں۔ سب سے قیمتی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کو مضبوط کر لیا، مربوط کر لیا۔ ہمیں اخلاقی رویوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ آئیں گے لوگ اکسائیں گے، لوگ آئیں گے غصہ دلائیں گے، لوگ آئیں گے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ کی طبیعت میں وہ بات گراں گزرے گی، آپ کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جس پر آپ سخت ہوں گے۔ لیکن میرے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اخلاق سکھایا ہمیں۔ اگر ہم رد عمل کے طور پر بھی کبھی سختی دکھائیں گے تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے، پھر ہم نے لیا کیا ہے؟ ہمیں اخلاق عالیہ کی ان بلندیوں پر سفر کرنا ہے، بلندیوں پر۔ ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضور درگزر فرماتے اور صرف درگزر نہیں فرماتے، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے، اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، یہ انداز نہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری کھولتے ہیں، سارے صفحے اور ورق الٹتے، اتنی باتیں سناتے ہیں، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی۔ وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے۔ اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی، وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے، اب تو کیا معاف کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو، جناب ابو سفیان ہر جنگ میں مقابلے میں رہے، سردار بن کے، سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ معافی مانگنے آئے اور جب وہ کلمہ پڑھنے آئے، ان کا کلمہ میرے محبوب نے اس طرح قبول کیا اور انہیں معافی اس طرح سے دی کہ نری معافی نہیں دی، ساتھ میرے رسول نے عزت بھی عطا فرمائی، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز بھی عطا کیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی کیا، فرمایا آپ کو معاف بھی کیا، آپ نے کلمہ پڑھا، قبول کیا، اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں۔ یہ دیکھو معافی بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، ساتھ عزت بھی عطا کی، وقار بھی دیا، بلندی بھی دی۔ کیا نرالا رنگ ہوگا حضرت ابو سفیان کا، کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی، کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں ہمارا وقت گزرا اور کیا احساس ہمیں ملا۔ فرمایا تمہیں معاف بھی کرتے ہیں اور شان بھی دیتے ہیں، یہ میرے رسول پاک کا مزاج ہے۔ کہا تھا عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر رہے تھے کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا کہ آپ اندر سے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں، حضور نے فرمایا میں چابی ایک دن لے لوں گا تم سے۔ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر چابی لے لی، کہتے ہیں لے لی چابی حضور، لیکن جب میں معافی مانگنے کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے معافی بھی ملی اور چابی بھی دوبارہ ملی، یعنی حضور نے معاف بھی کیا اور عزت بھی عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے قبیلے کے، مسلمان ہوئے، نبی پاک کے غلام ہوئے، اور اتنا شانوں والا آدمی جن کے جنازے میں محبوب خود شامل ہو، جن کی قبر پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ السلام تسبیحات پڑھے،
जिनको महबूब पाक इतना एजाज दे। हजरत साद बिन मुआज आए, हुजूर ने फरमाया उठ के इस्तकबाल करो, तुम्हारा सरदार आया। हुजूर इज्जतें अता करते, नवाजते। हम ना कभी माफ कर दे तो सीना नहीं साफ करते, कुशादगी पैदा नहीं करते। जिनसे गलतियां हो गई, उन्होंने कई दफा हाथ फैलाकर माफियां मांगी। गलती हो गई थी बहू से, उसके बाप ने भी आके माफी मांगी, माँ ने भी माफी मांगी, उस बेटी ने भी कई दफा मांगी। हमने कह भी दिया चलो ठीक है, सीना नहीं साफ किया, दिल से बात नहीं निकाली। मोमिन के सीने में खेल नहीं रहा, बोझ नहीं रहते। मोमिन सीने साफ कर, हो गई गलती हमारे छोटे भाई से, भूल गए थे, हमारे पड़ोसी एक दफा गलती हो गई, बस कर देगा। उस महबूब के मानने वाले हैं जो चीज सबसे पहले अता करते थे वो माफी थी। हुजूर फौरन माफ कर देते, नबी पाक का तरीका ही माफ कर देना था। अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीलियां लाए। और मैं आपसे अर्ज करूं, अगर हम इखलाकी तौर पर संवरने का इरादा करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद भी फरमाएगा। हम अगर ख्याल करेंगे ना यार मैं एक एक करके अपनी आदत पर मेहनत करूं तो अल्लाह बड़ा करीम है, करम होगा। आप कोशिश करें कुछ तबीयतें बदल जाए। अब रवैयों का बोझ लोगों से सहा नहीं जाता। हमारे लहजों की सख्ती बहुत सारे लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई है। हमारा अंदाज बड़े बूढ़ों का दिल तोड़ता है, बड़े गरीबों को सताता है, बड़ी जगहों पे आजमाइश पैदा करता है। हमें अपने अखलाक पर खास तवज्जो मबसूल करने की ज़रूरत है। आज इस पुरवकार महफिल से जब आप उठे तो अपने लहजे पर, अंदाज पर, इखलाक पर, रवैये पर ज़रूर गौर करें। अपने अंदर कुछ ऐसी खूबसूरत तब्दीलियाँ लाएं कि किसी को पता चले कि इस मिलाद से ये बदल गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।